اسلام کا ابتدائی دور اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حجاز کے شمال میں عربوں کے خاندان بنی غسان نے ایک سلطنت قائم کر رکھی تھی۔ شام میں رومیوں کا اقتدار قائم ہوا تو یہ غسانی سلطنت ان کے زیر اثر آ گئی۔ جبلہ اس کا آخری تاجدار تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ عرب کے تمام قبائل اسلام کے حلقہ بگوش بن گئے ہیں اور نئے اسلامی حکومت کے زیر اثر آ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے روم اور ایران کی شوکت پر بھی لرزہ طاری ہو گیا ہے، تو وہ خود بھی اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ارادے کی اطلاع دے دی کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر اسلام لانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اطلاع پا کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ بہت شوق سے آؤ، قبول اسلام کے بعد تمہیں وہ تمام حقوق حاصل ہو جائیں گے جو ہمیں حاصل ہیں، اور تمہارے ذمے وہی فرض عائد ہو جائیں گے جو ہم پر عائد ہیں۔ جبلہ 500 سواروں کے ساتھ مدینہ پہنچا۔ اس نے تمام سواروں کو زربفت کی قبائیں پہنا رکھی تھیں، وہ خود بھی زرتار لباس زیب بدن کر رکھا تھا، وہ سر پہ مرصع سنہرا تاج جگمگا رہا تھا۔ اہل مدینہ نے اس ٹھاٹھ کا جلوس پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ غرض کہ جبلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر اسلام لے آیا۔ حج کا موسم قریب تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ساتھ وہ بھی حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچا۔ ایک روز خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ اتفاق سے ایک بدو کا پاؤں نادانستہ جبلہ کے چوغے کے دامن پر پڑ گیا۔ جبلہ کے دماغ سے شاہی غرور ابھی زائل نہ ہوا تھا۔ اس نے بدو کے منہ پر اس زور سے تماچا مارا کہ ناک سے خون نکل گیا، اور بدو نے جبلہ سے تو کچھ نہ کہا، لیکن داد رسی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ خلیفہ اسلام نے شکایت سن کر جبلہ کے پاس آدمی بھیجا اور دریافت کیا کہ اس بے گناہ کو کیوں مارا ہے۔ جبلہ نے جواب دیا کہ اس نے سخت گستاخی کی ہے، میرے لباس پر پاؤں رکھ دیا، یہ تو تماچا ہی تھا، اگر خانہ خدا کی حرمت کا پاس نہ ہوتا تو اس کا سر اڑا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خیر، اور جو کچھ آپ کرتے وہ تو دیکھ لیا جاتا، آپ نے اپنے جرم کا اقبال تو کر ہی لیا ہے، جس طرح بھی ہو اس بدو کو راضی کیجیے، ورنہ مجھے حکم دینا پڑے گا کہ بدو بھی آپ کے منہ پر اسی طرح تماچا مارے جیسا کہ تم نے مارا ہے۔ جبلہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ میں تو فرما روا ہوں اور ایک ادنا شخص ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ اسلام قبول کر لینے سے میری عزت بڑھے گی، یہ معلوم نہ تھا کہ جو عزت مجھے پہلے سے حاصل ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام نے تمہیں اور اس شخص کو برابر کر دیا ہے۔ فضیلت میں بڑا وہ ہے جو نیک اعمال میں بڑا ہو اور تقوی والا ہو۔ تمہاری عزت یقیناً بڑھ گئی، وہ اس طرح کہ تم میں اور تمام مسلمانوں میں اخوت و برادری کا رشتہ پیدا ہو گیا۔ آخر جبلہ نے ایک رات سوچنے کی مہلت مانگی۔ اندھیرا چھا گیا تو وہ اپنے سواروں کو لے کر چپ چاپ مدینہ سے نکل گیا اور اسلام سے پھر گیا۔ وہ اپنے وطن بھی نہ گیا بلکہ رومی بادشاہوں کے علاقے میں جا پہنچا اور باقی زندگی وہیں بسر کر دی۔